ایک جو اس کوثر سے مراد حوض کوثر ہے۔ حوض ایک تالاب ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کر دیا ہے۔ کوثر کیا ہے؟ خیر کثیر۔ اس خیر کثیر میں سے ایک خیر، ایک بلائی کیا ہے؟ حوض کوثر ہے۔ کوثر صرف حوض کوثر نہیں، جو میں نے ساری چیزیں بیان کی ہیں، اس کے علاوہ بہت ساری چیزیں، وہ بھی مبالغے کی حد تک۔ ساری خیر کثیر میں سے ایک خیر حوض کوثر ہے، اور اس حوض کوثر کے بارے میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح بخاری کی حدیث نمبر 6575، ارشاد فرمایا انا فراتکم علی الحوض، اے میرے صحابہ میں قیامت والے دن اپنے حوض کے اوپر تمہارا پیش خیمہ ہوں گا۔ یعنی جب تم سب میرے امتی اکٹھے ہو کے محشر کی طرف آؤ گے، میں حوض کوثر پہ پہلے سے تمہارا انتظار کر رہا ہوں گا۔ فراتکم، فرد سے بنا نا، فرد کا مطلب ہوتا ہے وہ چیز آگے بھیجی جائے۔ جیسے ہم چھوٹے بچے فوت ہو جاتے ہیں نا، ہم دعا مانگتے ہیں اللہم اجعلہ لنا فراتا، اللہم اجعلہ لنا، لڑکیوں کے لیے اللہم اجعلہ لنا فراتن، کہ اللہ اس بچے اور بچی کو ہمارے لیے فرد بنا دے۔ فرد بنانے کا مطلب ہے اس بچے اور بچی کو ہمارے لیے آخرت کا ذخیرہ بنا دے، یعنی جو آنے والی زندگی ہے اس میں ہمارے لیے اس کو ذخیرہ بنا دے، فرد بنا دے۔ عرب کے اندر جب قافلے سفر کرتے تھے، اب تو وہ ذرا ٹرینڈ ہی بدل گیا ہوا ہے نا، اب تو وہ جہاز اڑتا ہے اور منٹس کے اندر جو کسی ملک سے کسی ملک میں پہنچ جاتا ہے۔ میں ایک دفعہ گلگت گیا تو جو راولپنڈی سے ہم بس پہ بیٹھے، تقریباً 28 گھنٹوں میں ہم گلگت پہنچے، 28 گھنٹوں میں۔ اب ذرا سفر کا دیکھیں ذرا کس طرح سے ٹائم بدلنے کے ساتھ ساتھ۔ 2-3 سال کے بعد میں بائی ایئر گیا، جو فوکر طیارے وہاں سے گلگت وغیرہ جاتے ہیں، اسکردو۔ پہلے میں گیا بائی بس، اس پہ لگے 28 گھنٹے، پھر میں گیا بائی ایئر، 35 منٹ میں گلگت آ جاتا۔ کہاں پہ 28 گھنٹے اور کہاں پہ 35 منٹ؟ اب آپ دیکھ لیں، ابھی آپ گھنٹوں کے اندر کسی کی فوت کی ہوتی ہے، دبئی سے 2-3 گھنٹوں میں بندہ پاکستان پہنچ جاتا ہے۔ دنیا کے کسی بھی کونے کے اندر آپ جانا چاہیں، اب تو گھنٹوں کا سفر ہے، اب مہینوں کا نہیں ہے۔ چونکہ عرب میں جو سفر ہوتے تھے وہ اونٹوں کے اوپر ہوتے تھے، تو وہ لوگ اونٹوں پہ سفر کرتے، ریگستان ہے، پہاڑی علاقہ ہے، کتنا دشوار ہوتا تھا سفر کرنا۔ یہ جو قافلے سفر کرتے تھے، ان میں سے جو کچھ لوگ ہوتے تھے نا، وہ قافلے سے آگے آگے جاتے تھے تاکہ کوئی سایہ دار درخت تلاش کریں۔ جب صبح کا تھکا ہارا قافلہ ریسٹ کرنا چاہے، آرام کرنا چاہیں، تو یہ کوئی سایہ دار درخت دیکھ کے اس کی صفائی وغیرہ کر دیتے تھے۔ کانٹے وغیرہ، جھاڑیاں وغیرہ اگر ہوتی تو یہ جو فرد ہے، یہ جو آگے جانے والے لوگ ہیں، یہ آگے صفائی کر دیتے تھے، کانٹے جھاڑیاں دور کر دیتے تھے تاکہ تھکا ہوا قافلہ آرام کر سکے۔ جو آگے جاتے تھے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے صحابہ میں حوض پہ تمہارا فرد ہوں، تم قیامت والے دن پیاسے آؤ گے، جب 50,000 سال کا دن ہوگا میں حوض کوثر پہ تمہارے لیے پہلے جام بھر کے رکھوں گا۔ میرے امتی آئیں گے اور میں اپنے امتیوں کو حوض کوثر کے جام بھر بھر کے نصیب کروں گا۔ تو فرمایا انا فراتکم علی الحوض، میں حوض کے اوپر تمہارا فرد ہوں۔ اور اسی طرح صحیح بخاری کے اندر حدیث نمبر 1344 ہے، حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں، فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر تشریف لائے۔ وہ بھی کیسی مجلس ہوتی ہوگی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پہ جلوہ فرما ہوتے ہوں گے اور سامنے صحابہ بیٹھے ہوں گے۔ اس مجلس کی بھی کیا شان ہوگی، اس پہ تو فرشتے بھی رشک کرتے ہوں گے۔ فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پہ تشریف لائے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دیکھو تمہارے لیے میں تم سے پہلے فرد بنوں گا قیامت والے دن، میں تم سے پہلے۔ اس حدیث پاک کے جو الفاظ ہیں وہ ہیں انی فرد لکم، اے میرے صحابہ میں تمہارے لیے فرد بنوں گا، میں حوض پر تمہارا پہلے سے انتظار کروں گا، تم آؤ گے میں تمہیں حوض کوثر کے جام نصیب کروں گا۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں اس وقت اس ممبر کے اوپر کھڑے ہو کے اس حوض کو دیکھ رہا ہوں،
ممبر پہ اور حوض کوثر کی زیارت کر رہے ہیں. لوگ کہتے ہیں دیوار کے پیچھے کا علم نہیں ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں میں ممبر پہ بیٹھ کے حوض کوثر دیکھ رہا ہوں. اور بخاری کی حدیث ہے بعد کسوف سورہ گرہن کی نماز چل رہی ہے, آپ ہاتھ بڑھاتے ہیں تو ہاتھ بڑھاتے ہیں لیکن ہاتھ واپس کر لیتے ہیں. پھر نماز کے بعد صحابہ پوچھتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خلاف معمول عمل کیا ہے, آج سے پہلے تو آپ نے ہاتھ نہیں ایسے کیا نماز میں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرے صحابہ نماز پڑھاتے ہوئے مجھے جنت میں کا خوشہ نظر آیا, میرا دل کیا تمہارے لیے اتار لوں, اگر میں اتار لیتا تم قیامت تک کھاتے رہتے کبھی ختم نہ ہوتا. دیوار کے پیچھے کا علم نہیں ہے, آپ اپنے مصلی جائے نماز پہ کھڑے ہو کے جنت کے اندر ہاتھ لگا رہے ہیں. ہم ایسے نظر کریں نا چھت پہ, ہماری نظر کہاں تک جاتی؟ آسمان تک جاتی ہے نا. آسمان نظر آتا ہے نا, ہمارا ہاتھ کہاں تک جاتا ہے؟ یہ ہمارا ہاتھ یہاں تک جاتا ہے, ہماری نظر آسمان تک جاتی ہے. تو جس کا ہاتھ جنت تک جاتا ہے اس کی نظر کہاں تک جاتی ہو؟ یہاں پہ باتیں ہوگی شروع جناب نعوذ باللہ کہ دیوار کے پیچھے کا علم نہیں ہے. اللہ تعالیٰ عقیدے کا حسن نصیب کرے. وہ جب بندے کی مت وج جاتی ہے نا پھر اس کو کسی چیز کی سمجھ نہیں آتی. حالانکہ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے. جو لوگ بخاری بخاری کہتے تھکتے نہیں ہیں, ان کو پتہ نہیں یہ حدیثیں نظر نہیں آتی ہیں. تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرما رہے ہیں انی فرۃ لکم, میرے صحابہ میں تمہارا فرت ہوں, میں حوض کوثر پہ تم سے پہلے پہنچوں گا. تم پہنچو گے تو میں تمہیں حوض کوثر کے جام دوں گا. اس جگہ پہ کھڑے ہو کے حوض کوثر کو دیکھ رہا ہوں. اسی حدیث کے اندر حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ نے مجھے زمین کے خزانوں کی کنجیاں عطا کر دی ہیں, سارے خزانوں کی کنجیاں عطا کر دی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے مالک و مختار بنا دیا ہے. اور حوض کوثر پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا انتظار کریں گے. ہم کہتے ہیں نا وہ ہمارے نبی ہم ان کے امتی, امتی تیری قسمت پہ لاکھوں سلام. صحیح بات ہے, ہماری قسمت پہ کروڑوں سلام ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم عطا کر دی. صحیح حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سب نبیوں کو ایک دعا ایسی عطا کی ہے وہ دعا کریں تو اسی وقت قبول ہو جائے گی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا پچھلے انبیاء نے اپنی اپنی دعائیں مانگ لی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ دعا میں نے اپنی امت کے لیے رکھی ہوئی ہے. آتا ہے فقیروں پہ انہیں پیار کچھ ایسا, خود بھیک دیں خود کہیں منگتوں کا بلا ہو. یار تو اتنا بھی پیار کرتا ہوگا کسی سے جتنا پیار نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم گناہ گاروں سے کرتے ہیں. اپنے بیٹے کے زندہ ہونے کی دعا نہیں کر رہے. کس کے لیے دعا کر رہے ہیں؟ اپنے امتیوں کے لیے سنبھال کے رکھی ہوئی ہے. میں قیامت والے دن ان کی شفاعت کر کے ان کو جنت میں لے کے جاؤں گا. وہ حوض کوثر کے مالک اور امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حوض کوثر عطا نہیں کرنا, اللہ تعالیٰ نے آپ کو حوض کوثر عطا کر دیا ہے. یعنی آپ کو حوض کوثر کا مالک بنایا جا چکا ہے. ایسا نہیں ہے کہ قیامت والے دن آپ کو مالک بنایا جائے گا. ارشاد فرمایا انا اعطیناک الکوثر, اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو حوض کوثر کا مالک بنا دیا.